الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ وادی تیہ میں وفات پا گئے تھے. وادی تیہ ایک جنگل تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بطور سزا کے وہاں بھیجا گیا تھا، اور سزا اس بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اپنے نبی کی زبانی کہ تم لوگ جہاد کرو، ملک شام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو باوجود کہ یہ ایک بہت بڑی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ فرعون جیسا بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں زیر ہوا اور 6 لاکھ فوج سمیت غرق ہو گیا، تو اب ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایسی ہی مدد آئے گی. انہوں نے بحث کی کہ نہیں، ہم جہاد پر نہیں جائیں. زیادہ کہا گیا تو کہا اے موسیٰ آپ جاؤ، اذهب انت واخوک، تو ہم یہیں بیٹھے ہیں، جائیں جا کے لڑیں، فتح ہو جائے گی، ہم آ جائیں گے. اس کے بعد ان پہ بہت سے مراحل گزرے. عمالقہ نے ان پہ قبضہ کر لیا اور ان کو بہت ذلیل و خوار کر کے رکھا. ان کے بے شمار لوگوں کو غلام بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجے، ان کا اسم گرامی تھا حزقیل. ان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ ہے. یہ ایک جگہ گزرے، وہاں دیکھا کئی ہزار لوگ مرے پڑے، لاشیں پڑی ہیں، خشک ہو چکی ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار انہیں زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو زندہ کر دیا. انہی سے آواز دلوائی کہ ہڈیوں آپس میں جڑ جاؤ اور اب اپنا اپنا گوشت پہن لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو یہ سب زندہ ہو گئے. یہ سورہ بقر کی آیت نمبر 243 کا ترجمہ ہے. اس کے بعد وہ جب اپنی قوم میں آئے، بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے واعظ کیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے بھی ہیں اور ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں. اور کون ہے جو تم میں قرضہ دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چوگنا کر دیں، بہت بہت بڑھا دیں. اضعافاً کثیرتاً
کئی گناہ کر دے۔ اور آتا ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے اور اس شکل کی پرورش کی جاتی ہے۔ وہ شکل پرورش پاتے پاتے پہاڑوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب آدمی وہاں جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا اجر ہے، یہ فلاں وقت کا صدقہ ہے، تو یہاں بھی اور جہاں پر بھی اللہ نے قرض حسنہ کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ عمومی طور پر مراد ہے کہ مملکت کی مدد کرو، اجتماعی۔ جو مدد کرو گے اس سے زیادہ پالو گے۔ اور اللہ تعالیٰ رزق تنگ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کشادہ بھی کرتے ہیں، اور تمہیں انہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ تقریباً 400 برس بعد کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ نبی شموئیل ہیں یا حزقیل ہیں، اس وقت مجھے مغالطہ ہے۔ شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم پہ جہاد اللہ تعالیٰ لکھ دیں پھر تم جہاد نہ کرو، کیونکہ پہلے تمہارا ریکارڈ ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے، اپنے گھر سے ہم در بدر ہیں، بچوں سے دور ہیں۔ لیکن جب ان پر حکم آیا جہاد کا تو زیادہ تر لوگوں نے منہ موڑ لیا، کچھ وہ تھے جو ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی حضرت شموئیل یا حزقیل علیہم السلام، ان دو میں سے ایک نے انہیں واعظ کیا اور کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا تم میں ہی سے، اور وہ طالوت نامی ہیں، انہیں بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، بادشاہ آپ نے بنا دیا، یہ ہمارا ہمسر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خاندان چلا آ رہا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا، اور ایک لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ان کی اولاد میں نبوت چلی آ رہی تھی۔ تو یہ دونوں کی اولاد میں نہیں تھا، نہ بادشاہ جو ہوئے نہ نبی، بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تھا، اور افراسیم حضرت یوسف کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے ہیں، یہ ان کی اولاد میں تھا۔ تو اب پہلے کیا کہا کہ پیغمبر سے کہ آپ دعا کریں اور بادشاہ مقرر کریں۔ جب بادشاہ مقرر کیا تو اعتراض کر دیا کہ یہ شاہی گھرانے کا نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کچھ کہتے ہیں یہ سقے کا کام کرتے تھے۔ سقہ اس دور میں تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے اپنے بچپن تک کا یاد ہے کہ گھروں میں سقے پانی ڈالنے آتے تھے چمڑے کی مشقوں میں،
چمڑے کی مشق ہوتی تھی بہت بڑی، جو انہوں نے کمر پہ لادی ہوتی تھی لمبائی میں، ایک طرف اس کا منہ ہوتا تھا، وہ بھر کر لاتے تھے اور بڑے بڑے مٹکوں میں انڈیل دیتے تھے، وہ سقہ کہلاتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت طالوت سقے کا کام کرتے تھے، پانی سپلائی کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ دباغت کرتے تھے، یعنی چمڑے کو تیار کرتے تھے، کھال سے چمڑا بناتے تھے۔ حضرت ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، ان کو علم بھی زیادہ دیا، یعنی کہ تورات کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے، اور ان کی جسامت بھی عمدہ تھی، اعلیٰ جسامت اعلیٰ علم، زادہ بسطتاً، ان کو بہت گنجائش والا بنایا، پھیلاؤ دیا علم میں اور جسم میں۔ اور اللہ خود بادشاہ ہے، اپنا ملک جسے چاہے دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمائے ہوئے ہیں سب کو اور سب کا علم رکھتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دی، اور ممکن ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہو۔ پیغمبر سے کہا کہ آپ اس عصا سے، یعنی اس چھڑی سے، اس لاٹھی سے سب کے قد ناپیں، جس کا قد اس کے مطابق ہو اس کو بادشاہت دے دیں۔ تو وہ طالوت تھے۔ طالوت کی ایک آزمائش یا ایک نشانی یہ بھی آ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے فتح ہوگی اور طالوت فتح یاب ہوں گے، اور ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت آئے گا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل میں تھا، عمالقہ ان سے چھین کر لے گئے تھے شام۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، تورات کے جو تختیاں آسمانوں سے آئی تھیں ان کے ریزے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں، اور ایک خاص طرح کا سکون تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طالوت کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ وہ تابوت جو وہ لے گئے ہیں وہ فرشتے لے آئیں گے۔ اس تابوت کا یہ ہوا کہ وہ تابوت عمالقہ نے اپنے بت خانے میں رکھ دیا، عبادت خانے میں، بڑے بت کے سامنے۔ جب صبح اٹھیں تو دیکھا کہ تابوت اس بت کے سر پر ہے۔ کہ فوراً گھبرائے، اتار کے پھر رکھ دیا۔ اگلے دن پھر یہی دیکھا، اس سے اگلے دن پھر یہی دیکھا۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ آسمانی چیز ہے، یہ بندوں کی نہیں ہے، اس لیے اس تابوت کو یہاں سے ہٹا دو۔ عبادت خانے سے لے گئے، کہیں رکھ دیا۔ اس علاقے میں بیماریاں پڑنی شروع ہو گئیں۔ جب بیماریاں زیادہ پڑیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا کرو، 2 بیل لاؤ، جیسے ہل لگاتے ہیں ان کے پیچھے، ایسے ایک گاڑی بناؤ، اس پہ اس کو باندھ دو اور اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں بھی لے جائے بیل۔ اب ان بیلوں پر یہ آ رہا تھا جو فرشتوں نے اٹھا لیا، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، ان کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا تابوت کو۔ تو وہ تابوت بھی آ گیا، ایک نشانی بھی آ گئی۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام نے فوج کو منظم کیا، جتنے لوگوں نے ساتھ دیا۔
اور بتلایا، اور بظاہر یہ کہ ان کو ان کے پیغمبر نے بتلایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آزمائش دے رہے ہیں، اب تم پہنچو گے ایک نہر پر، اس نہر کو ہم نے پار کرنا ہے، آپ میں کسی نے اس میں سے پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ رہ جائے گا، سوائے اس کے کسی کو پیاس ہے وہ اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لے اور پی لے، اتنی اجازت۔ ان سب نے سیر ہو کے پانی پیا سوائے 20% کے، 20% آدمی عہد پہ قائم رہے، حضرت طالوت کی اطاعت کی، 80%۔ اب جنہوں نے پانی پیا تھا ان کے جسم بھاری ہو گئے، جیسے سر میں درد ہو گیا، چلا نہیں جا رہا، مشکل میں پڑ گئے، طبیعت خراب، واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طالوت کی فوج سے، جالوت کی فوج سے، جالوت عمالقہ کا بادشاہ تھا، اس سے ہمیں لڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان پر تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ غالب آ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد پہ، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے بادشاہ کی پیروی کرو، بادشاہ کے ساتھ چلو، کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ جمنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب جب ان کا مقابلہ ہوا تو طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن نبی بننا تھا تو اس کے آثار الگ ہوتے ہیں۔ یہ جب جا رہے تھے ایک پتھر نے آواز دی کہ اے داؤد مجھے اٹھا لو، آپ نے جو جالوت کو ہلاک کرنا ہے میرے ذریعے کرنا۔ آگے گئے، ایک اور پتھر نے آواز دی، پھر ایک اور نے آواز دی، تینوں پتھر انہوں نے اپنے سامان میں رکھ لیے۔ جب وہاں مقابلہ ہوا، جالوت سامنے آ گیا، اور جالوت قداور بہت تھا، غالباً 30 فٹ سے زائد قد تھا اس کا، اس دور میں نمایاں تھا۔ تو جب اس نے کہا کون سامنے آئے گا، تو داؤد نے فرمایا میں ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم صحیح لڑ، ایک معمولی آدمی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں لڑنا لیکن مجھے لڑنا۔ جو بھی ان کے پاس پتھر پھینکنے کی مشین تھی اس دور کے لحاظ سے، جیسے غلیل ہوتی تھی، جیسے اور چیزیں تھیں، انہوں نے دیکھا وہ تینوں پتھر ایک بن چکے تھے، اس کا نشانہ لیا اور مارا، وہ پتھر اس کا جسم پار کر کے آگے نکل، اللہ نے میزائل بنا دیا۔ جالوت کی فوج تتر بتر ہو گئی، بادشاہ سلامتی مر گئے۔ ان لوگوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم پہ صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں پہ ہمیں فتح دے۔ اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ فہزموہم بإذن اللہ، طالوت کی فوج نے جالوت کو، ایک اہم شخص داؤد نے
جالوت کو براہ راست قتل کر دیا۔ قتل داؤد جالوت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ اب دو چیزیں جمع ہو گئی، پہلے بادشاہت الگ، انبیاء کرام الگ، اب ان میں جمع ہو گئے، اور جو اللہ نے چاہا ان کو سکھلایا۔ تو طالوت حضرت داؤد علیہ السلام سے طبعاً دور ہو گیا، کیونکہ ان کی طرف سارے بنی اسرائیل کا رجحان ہو گیا جو بھی اس وقت ایمان والے تھے، اور اس کی طرف سے کم ہو گیا۔ لیکن کیونکہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ رہا تھا، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کیے جو تکلیف دہ تھے ان کے لیے۔ بعد میں اس کو تنبہ ہوا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، پھر یہ روتا رہتا تھا۔ بادشاہت چھوڑ دی، نبوت بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی، تو یہ پھر ایک پیغمبر کے مزار پر گیا۔ وہاں جا کے اس نے دعا کی کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا حضرت داؤد کو پہچاننے میں کہ وہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اور جہاں یہ توبہ کرنا شروع کرتا تھا، لکھا ہے کہ وہاں زمین تر ہو جاتی تھی، یہ اس قدر روتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا یا اپنے پیغمبر کے ذریعے اطلاع دی کہ آپ کی توبہ اس میں ہے کہ محاذ جنگ پہ چلے جاؤ، اسلامی فوج کی محاذ پہ رہو، سرحدات پہ رہو۔ تو یہ بھی اور اس کے 12 بیٹے بھی وہاں چلے گئے، اور انہوں نے وہیں پر اپنی زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں امید ہے سرخرو ہو کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پھر طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کو شکست دی، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے ان کو مملکت بھی دی، نبوت بھی دی، اور بہت سی چیزوں کا اضافی علم بھی دیا، کیونکہ ان کی حکومت بہت مضبوط تھی۔ قرآن پاک نے خود فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی بادشاہت بڑی مضبوط بنائی تھی۔ 30,000 افراد ایک وقت میں پہرا دیتے تھے محل کا۔ خود یہ اپنے محل سے نکلتے تھے رات میں، اور حالات کا جائزہ بھی خود لیتے تھے۔ ایک دفعہ نکلے محل سے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا نظام کیسا ہے، بادشاہ کے بارے میں پوچھا وہ کیسے ہیں، تو وہ کوئی فرشتہ تھا اللہ کا۔ اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ بیت المال کے بجائے خود محنت کر کے اپنا رزق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ میں نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، آپ اس لوہے کے چھوٹے چھوٹے پیچ بنائیں اور ان کو جوڑتے جائیں، ان ٹکڑوں کو، اور پوری قمیص بنا لیں فوجیوں کے لیے۔ تو یہ زرہ کہلاتی ہے عربی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ میں زرہ پہنی،
اس سے یہ ہے کہ تیر جسم پہ اثر نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مضبوط لوگ ہوتے تھے وہ 2 زرے پہنتے تھے، لیکن وہ پہننا آسان نہیں تھا 2، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرے پہنتے تھے، جنگ میں جب جاتے 2 زرہ پہنتے تھے۔ تو وہ جو زرہ تھی جو بنتی تھی اس زمانے میں جو سرداران تھے وہ 4000 درہم میں خرید لیتے تھے۔ ایک حصہ وہ اپنے اخراجات کے لیے رکھتے تھے، اپنی فیملی کے لیے، ایک حصہ صدقہ کرتے تھے، اور ایک حصہ اب مجھے یاد نہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے مصارف میں تھا، لیکن اپنے گھر کے لیے ایک حصہ رکھتے تھے۔ تو اس وقت سے جب وہ فرشتے نے بتایا کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں، انہوں نے اپنا رزق خود مہیا کیا، بیت المال سے نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کو ایسی آواز دی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو زبور ان پر نازل ہوئی تھی، تو ساتھ ساتھ پرندے بھی پڑھتے تھے، جمع ہو جاتے تھے ان کی آواز پر، اور ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، اور پہاڑ بعض اوقات جھومتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بیٹا بھی بخشا، ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے دونوں کو مملکت دی، حکومت دی، بادشاہت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد کو ہم نے اپنے پاس سے بہت بڑی فضیلت دی۔ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ ان کے ذکر کو دہراؤ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ذکر کو دہراؤ۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی گفتگو سمجھا دی، پرندے جو بولتے تھے وہ سمجھتے تھے، اور پرندے بھی ان کی بات سمجھتے تھے، کیونکہ جب ہدہد غائب ہوا، اور ہدہد کی ڈیوٹیاں 2 تھیں، ایک ڈیوٹی تھی اس کی سایہ کرنے کی پرندوں کے ساتھ، ایک ڈیوٹی تھی جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا وہاں وہ پہلے پہنچ کر یہ اندازہ کرتا تھا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے شعور دیا ہے، اگر زیر زمین پانی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی ہے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھا کہ ایک شخص نے مشاہدہ کیا کہ ایک ہدہد زمین پر اترا چلتے چلتے، پھر اس نے زمین کریدی تقریباً 4 انگلیاں، اور اس کے نیچے ایک گنڈویا تھا کیچوا، وہ اس نے نکالا، کھایا اور اڑ گیا۔ تو اس میں کوئی صلاحیت ہے زیر زمین پانی کو جانچنے کی کہ پانی ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس ڈیوٹی پر تھا۔ تو جب یہ وہاں ڈیوٹی پر نہیں رہا، غائب ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا وہ کوئی معقول بات بتلائے، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی واضح وجہ بتائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج اس کو سزا دے دینی۔ تو
تو وہ جب آیا تو پوچھا تو اس نے کہا کہ میں لیٹ ہو گیا، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، چاند کو، اور اس طرح کا پورا ان کا ایک نظام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ میرا خط لے کے جاؤ وہاں۔ تو وہ خط لے کے وہیں پہنچا جہاں ملکہ بیٹھی تھی، اور اس نے اپنی چونچ میں خط لے رکھا تھا۔ پھر وہ خط ملکہ نے لیا اور پڑھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا، مختصر، کہتے ہیں دنیا میں اتنا مختصر خط کوئی نہیں۔ اس میں ہے انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے لکھتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحمتوں والا ہے۔ اللہ تعلوا علیہ، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، تابعداری قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ کہ وہاں کے بادشاہ کو حکم دیا۔ تو وہ بادشاہ، وہ ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، اس نے اپنے اعیان مملکت کو، سپہ سالاروں کو، سب کو جمع کیا، کہا کہ یہ خط ہے، کیونکہ اب تم لوگ مجھے مشورہ دو، میں جو کام کرتی ہوں تمہارے مشورے سے کرتی ہوں۔ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جو فوج کے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ان کا پھر ایک معاملہ گفتگو کا چلا۔ پھر ملکہ بلقیس آئی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں آیا کہ ملکہ آ رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس کے لیے ایک محل تیار کروایا، جو جنات نے تیار کیا۔ اس زمانے کا جو بھی سفر ہوگا 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، اور جب اس کے آنے کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ تو جنات میں ایک دیو نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، اور میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا، اس نے کہا کہ میں وہ لاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، اور وہ پھر تھوڑی ہی دیر میں تخت لے آئے۔ اور جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت شکر ادا کیا کہ ھذا من فضل ربی، اتنے بڑے انعامات یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ فضل ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس کو تخت کو محل میں بچھا دے۔ اور وہ جب آئی تو وہاں فرش اس قسم کا تھا کہ جو پانی محسوس ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا لیا۔ تو اس سے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی غالباً، اَھَٰکَذَا عَرْشُک، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ؟
اس نے غور سے دیکھا اور اس نے کہا کأنہ ہوا، یہ تو لگتا ہے وہی ہے۔ اور اس نے پھر کہا کہ میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے رب پر، اور وہ ایمان لے آئی۔ اور تاریخ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسی طرح واپس بھیج دیا کہ وہ جائے اور اپنی مملکت کو قائم رکھے۔ اور بعض جگہ ہے کہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اس سے، لیکن ان کے لیے سفر مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کا جو سفر تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک تخت تھا جو اڑتا تھا۔ سخرنا لہ الریح، اللہ نے ہوا ان کے تابع کر رکھی تھی جو اڑا کر لے جاتا تھا، اور چند مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے سفر آسان فرما رکھا تھا۔ ایک موقع پر ایک جن نے، جو شیطان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا، ایسے کہ وہ ایک جانور کی شکل میں تھا اور اس کے منہ سے چنگاریاں آ رہی۔ تو آن جناب نے پھر اس کو پکڑ لیا اور باندھ دیا، اگلے دن چھوڑ بھی دیا۔ فرمایا میرا جذبہ ہوا تھا کہ میں اس کو اسی طرح چھوڑوں اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے رہیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب العالمین مجھے ایسی بادشاہت بخش جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد پھر وہ کسی کو نہ ملے۔ تو فرمایا کہ مجھے ان کی یہ دعا یاد آ گئی، تو ان کے بادشاہت جنات پہ بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، تو میں نے جنات پہ جو اپنا اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔